آگے ارشاد فرمایا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تو جب وہ اپنی میعاد تک پہنچنے کو ہوں، یعنی عدت آخر ہونے کے قریب ہو، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو انہیں بھلائی کے ساتھ روک لو، او فارقوهن بمعروف، یا بھلائی کے ساتھ جدا کرو، یعنی تمہیں اختیار ہے اگر تم ان کے ساتھ بحسن معاشرت اور مرافقت رہنا چاہو، اچھے سلوک کے ساتھ ان کے ساتھ رہنا چاہو تو رجعت کر لو، اور دل میں پھر دوبارہ طلاق دینے کا ارادہ نہ رکھو، اور اگر تمہیں ان کے ساتھ خوبی سے بسر کر سکنے کی امید نہ ہو تو مہر وغیرہ ان کے حق ادا کر کے ان سے جدائی کر لو اور انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ، اس طرح کہ آخر عدت میں رجعت کر لو پھر طلاق دے دو، اور اس طرح انہیں ان کی عدت دراز کر کے پریشانی میں ڈالو، ایسا نہ کرو۔ بعض لوگ یہ کرتے تھے کہ ایک طلاق دیتے تھے، جب عدت گزرنے کے بالکل قریب ہو جاتی تو پھر دوسری طلاق دے دیتے، پھر دوبارہ اس عورت کی عدت شروع ہو جاتی، وہ دوسری طلاق کی عدت ختم ہونے کے قریب ہے تو پھر تیسری دے دی، تو اس طرح عورت کے لیے عدت کا پیریڈ بہت لمبا ہو جاتا تھا۔ تو فرمایا کہ اس طریقے سے کہ تم نے ایک طلاق دی، پھر رجوع کر لیا، پھر دوسری طلاق دے دی، پھر رجوع کر لیا، پھر تیسری طلاق دے دی، تو رجوع جو ہے تنگ کرنے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے نہ کرو، اور خواہ رجعت کرو یا فرقت اختیار کرو، دونوں صورتوں میں دفع تہمت اور رفع نزع کے لیے دو مسلمانوں کو گواہ کر لینا مستحب ہے، یعنی اگر رجوع کرو یا تم جدائی کرو، دونوں صورتوں میں دو مسلمانوں کو گواہ بنا لو تاکہ تم پر کوئی تہمت نہ لگائے اور بعد میں جھگڑا نہ ہو۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور اپنے میں دو ثقہ کو گواہ بناؤ، دو عادل افراد کو گواہ بناؤ، وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے گواہی قائم کرو، مقصود اس سے اللہ کی رضا جوئی ہو، حق کو قائم کرنا، اللہ کے حکم پر عمل کرنا، یہ مقصد ہونا چاہیے، اس کے سوا اپنی کوئی فاسد غرض، اپنا کوئی غلط مقصد اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے گواہی قائم کرو، ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اس سے نصیحت فرمائی جاتی ہے اسے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ اس سے استدلال کیا جاتا ہے کہ کفار شریعت اور احکام کے ساتھ مخاطب نہیں ہیں، شرعی احکام مسلمانوں کے لیے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا، اور جو اللہ سے ڈرے اور طلاق دے تو سنت طریقے کے مطابق جائز طریقے سے طلاق دے، اور اس عورت کو تکلیف نہ پہنچائے، اسے گھر سے نہ نکالے، اور اللہ کے حکم کے مطابق مسلمانوں کو گواہ کر لے۔ یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا، ایسی راہ نکال دے گا جس سے وہ دنیا اور آخرت کے غموں سے نجات پائے گا، ہر تنگی اور پریشانی سے محفوظ رہے گا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ جو شخص اس آیت کو پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا کے شبہات اور موت کی تکلیفیں اور قیامت کی تکلیفوں سے نجات کی راہ نکالے گا۔ اس آیت کی نسبت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میرے علم میں ایک ایسی آیت ہے جسے لوگ محفوظ کر لیں تو ان کی ہر ضرورت اور حاجت کے لیے کافی ہے۔ یہ آیت کریمہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا سے لے کر تیسری آیت کے اختتام تک ہے۔ سورہ طلاق کی یہ دوسری آیت ہے اور دوسری آیت کا آخری حصہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور پھر آگے پوری مکمل تیسری آیت۔ یہ ایک بہت پیارا وظیفہ ہے، کسی بھی پریشانی میں ایک دفعہ پڑھ لیں، 3 دفعہ پڑھ لیں، بہتر یہ ہے کہ 11 مرتبہ پڑھ لیں، اسے یاد کر لیں، انشاءاللہ تعالی ہر پریشانی دور ہوگی۔
کہ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس آیت کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ دنیا کے غم، دنیا کی پریشانیاں، مصیبتیں دور کر دے گا، بلکہ موت کے غم اور قیامت کی شدتوں سے بھی وہ محفوظ رہے گا۔ اور اسی آیت کے متعلق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے علم میں ایک ایسی آیت ہے جسے لوگ محفوظ کر لیں تو ان کی ہر ضرورت اور حاجت کے لیے کافی ہے۔